آپ نے بالکل بہترین سوال کیا کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں بھی کیا ہم اپنے بچوں کو مادری زبان یعنی اردو میں تعلیم پرائمری سطح پر اور سیکنڈری سطح پر دلوانا کیا ضروری ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا۔ دیکھیے کہ کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے، جیسا کہ اس دیش کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، تشخص ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی مادری زبان کو دفن کر دیں تو وہ قوم اپنے آپ مر جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دیش کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین گاندھی جی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا، جو اجنبی زبان میں جو ٹیچر تعلیم دے رہے ہیں، جو تعلیمی نظام ہے، اگر میرے بس میں چلتا تو میں ان کو برطرف کر دیتا۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام اصلاح چاہتا ہے۔ آج ہم بچوں کو نمبر بنانے کی مشن سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ مادری زبان سے ہٹ کر آگے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تمام نفسیات اور تمام ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مادری زبان میں ہی تعلیم دی جائے۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے، تمام نفسیات کا کہنا ہے کہ وقوفی ذہنی نشوونما کاگنیٹو ڈومین جو ہوتا ہے وہ بچوں کی اختراعی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مادری زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم مادری زبان میں اردو زبان جو بچوں کی جو گھر میں بولی جانے والی جو زبان ہوتی ہے، اگر بچوں کو تعلیم دی جاتی، آپ چاہے تو چیلنج کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، جو بچہ مادری زبان میں پرائمری اور سیکنڈری سطح پر تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ بچہ جو اجنبی زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے، ان دونوں کا آپ کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے اور ان سے گفتگو کیجئے، ڈسکشن کیجئے، آپ میں وہ بچے میں زیادہ کریٹیوٹی دکھے گی جو بچہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کر رہا۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ مادری زبان کے ساتھ ساتھ ایک بچے میں 4 زبانیں سیکھنے کی صلاحیتیں ہوتے ہیں۔ مادری زبان میں تعلیم دیتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو انگریزی زبان سے بھی واقف کروانا ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انگریزی زبان کے پیچھے پڑے اور اردو زبان ہماری جو قوم کی آئیڈینٹی ہے اس کو ہم فراموش کر دیں، تو یہ صحیح بات نہیں رہی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھیے کہ آپ چائنا لے لیجئے، جاپان لے لیجئے، اٹلی لے لیجئے، افغان لے لیجئے، ترکی لے لیجئے، سعودی عربیہ لے لیجئے، ہر دیش اپنے بچوں کو مادری زبان میں ہی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغان ہو یا ترکی ہو یا کہ جاپان ہو، کہ وہ اپنی مادری زبان میں ہی میڈیسنس اور سائنس ٹیکنالوجی، جو بھی بینکنگ سیکشن ہو، بینکنگ شعبہ ہو، ان تمام میں وہ مادری زبان کی ہی اہمیت دیتے، ان کی مادری زبان میں ہی تعلیم دیتے ہیں۔ رکھیے کہ قرآن مجید نے فطرت نے جو ودیت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، رسولوں کو جتنے رسولیں آئے ہیں، جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے، وہ اسی لینگویج میں بھیجے گئے تھے کہ جہاں بھی اردو مدارس ہیں، یاد رکھیے وقف کی پراپرٹی پر بنے ہوئے ہیں۔ چاہے آپ آندھرا پردیش کی مثال لیں، چاہے آپ کپم سے لے کر سریکاکولم تک بھی آپ جائزہ لے لیں، تو جہاں بھی اردو اسکول رہے گی وہ کسی مسجد کے بازوق رہے گی، یا کسی قبرستان کے بغل میں رہے گی، یا کسی عیدگاہ کے بازوق میں رہے گی، بس یہی ملیں گے آپ کو، یا کسی شادی محل کے قریب میں ملے گی۔ تو یہ مسلمانوں کی وقف کی ہوئی پراپرٹیز ہے اور اس میں اردو زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آج اس طرح سے ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ اردو زبان پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ بچہ جو اردو زبان میں پرائمری تعلیم حاصل کرتا ہے اور سیکنڈری تعلیم حاصل کرتا ہے، وہی بچہ ہر ایک ایگزام میں، مسابقتی ایگزام میں اور پریکٹیکل ایگزام میں، ہر طرح کے میدان میں کامیاب و کامرانی اس کے قدم چومتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر پوری صلاحیتیں اجاگر ہوتے ہیں۔ اور یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، وقت کا تقاضا یہ بتاتا ہے اردو مدارس بہت ہی خستہ حالت میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے کہ یہ اردو مدارس جو وقف کی پراپرٹی پر بنائے گئے ہیں اور امت کا خالص جو ہے ایک پاکیزہ مال پر جو بنائے گئے، جو وقف کیے ہوئے پراپرٹیز پر جو بنائے گئے، وہ ختم ہونے کے چانسز ہو سکتے۔ مثال دوں، اسرائیل جو آج ہم سن رہے یہودیوں کے نام پہ، یہودی کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اور ٹھوکریں کھانے کے باوجود اس کی جو عبرو لینگویج ہے یعنی عبرانی زبان ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت میں کبھی بھی کسر نہیں چھوڑا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہے۔
اور جب انہیں فلسطین کا ایک سکہ مل گیا، ایک یہاں پر ایک احاطہ مل گیا، تو انہوں نے فوراً بینکنگ کے شعبے میں، سائنس کے شعبے میں اور ہر ایک میڈیسنس کے شعبے میں ہر اس میں اس نے ہیبرو لینگویج کو امپلیمنٹ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی تھی۔ اسی طرح سے ہمارا جو پڑوسی ملک چائنا ہے، اس کی بات اگر میں کہوں تو وہ اگر 10-15 بھی کسی غار میں، کسی جنگل میں رہ جائیں، تب بھی وہ لوگ اپنے بچوں کو چینی زبان ہی سکھاتے ہیں، کیونکہ زبان کی جب حفاظت ہوتی ہے، اگر وہ قوم غلام بھی بن جائے تو اس کے اندر آزادی حاصل کرنے کی چابی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی اردو زبان کی حفاظت، اردو مدارس کی حفاظت کے لیے ہم تمام اساتذہ کو اور تمام ہر مسلمان کو آگے بڑھ کر حصہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں، اساتذہ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اردو مدارس کی حفاظت، اردو مدارس کی ترقی کے سلسلے سے ہر ایک استاد کو آگے آنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ اردو مدارس کی خستہ حالت، اردو زبان کے ختم میں ہمارا یہ جو جنریشن چل رہا ہے، ہمارا یہ جنریشن جو ہماری جو پیریڈ چل رہی ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور آنے والا زمانہ ہم ہی کوسے گا۔